اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے 3 موضوع ہیں اور تینوں انتہائی اہم موضوع ہیں، اس لیے میری سب سے اپیل ہے کہ میری ویڈیوز کو پورا دیکھیں۔ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے کہ میں نے 1975 میں نوائے وقت میں اداریے لکھنے سے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا، اور الحمدللہ یہ سفر ابھی تک جاری ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا۔ اور میرا سب سے پہلا موضوع ہے CCPO لاہور جناب غلام محمود ڈوگر صاحب۔ میں لکھ کے بھی رکھتا رہتا ہوں، یہ سامنے پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ بھول بھی جاتا ہوں نا۔ اور دوسرا موضوع ہے پرویز الہی، اور تیسرا موضوع ہے عمران خان اور صدر پاکستان۔ یہ میرے 3 موضوع پہ آج میں بات کروں گا۔ اور سب سے پہلے وہی اپیل ہے کہ میری ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں۔ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے جو کہ آپ لوگوں کو حق سچ دکھاتا ہے۔ اور میری کسی کے ساتھ میں نے پوری زندگی کبھی لفافہ نہیں لیا، اسی لیے میں بہت پیچھے رہ گیا تھا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے غیب سے مدد کی۔ یہ ہوتی ہے ایمانداری کی، ایمانداری سے آدمی چلتا رہے نا تو اللہ کی طرف سے انعام۔ آج الحمدللہ میرے بچے بھی سارے اچھی جگہ پہ ویل سیٹلڈ ہیں، اچھی گھروں میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں، ان کی اولاد آگے اچھی ہے، اور میری اولاد میرا بہت احترام کرتی ہے، بہت عزت کرتی ہے۔ میں جو بات کہہ دوں نا اس سے دوسری بات میرے نہ بچوں میں ہمت ہوتی ہے اور نہ بہوؤں میں ہمت ہوتی ہے کہ میں جو بات کر دوں اس سے دوسری بات کریں۔ یہ ہوتا ہے حلال کھلانے کا نتیجہ۔ یہ جو آج کل بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں نا تو بعد میں کہتے ہیں جی بچے ہمارے خراب ہو گئے۔ بچے نہیں خراب ہوتے ہیں جی، آپ لوگ ان کو خراب کرتے ہیں حرام کھلا کے۔ ان کو اگر حرام سے بچاؤ گے، ان کو حلال کھلاؤ گے، رزق حلال کھلاؤ گے، محنت کر کے کھلاؤ گے تو انشاءاللہ وہ بچے بھی آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ تو میری یہی اپیل ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، سب سے پہلے ویڈیوز پوری دیکھا کریں، اور جو اشتہارات آتے ہیں نا ان کو سکپ نہ کیا کریں کیونکہ وہی انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کیا نام ہے، چینل کو لائک کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں اور کومنٹس بھی کیا کریں، بتایا کریں مجھے جو میرے میں کوئی خامی کوئی یا کوئی مزید معلومات درکار ہوتی ہیں۔ ایک بچے سے بھی اچھی معلومات ملے نا تو اس کو بھی لے لینا چاہیے، تو مجھے بتایا کریں کومنٹس کر کے نا، تو ساری صورتحال۔ تو باقی جو ہے نا میں یہی اپیل کروں گا کہ جو بھی لوگ پاکستان کے 26 کروڑ لوگوں میں سے یہ عوام کا اپنا چینل ہے، جو کسی سرمایہ دار کا نہیں ہے، ایک مڈل کلاس بندے کا ہے، غریب عوام کا چینل ہے، جو آپ کو حق سچ کی آواز دکھاتا ہے، جو ہمارے ملک کے ساتھ اس وقت کیا جا رہا ہے، عالمی طاقتیں مل کے کر رہی ہیں، ان سے باخبر رکھنا میری اور اس چینل کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹس کریں، اور آگے جن جن کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے ان سے بھی اس چینل کو سبسکرائب کروائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرا پہلا موضوع ہے جناب غلام محمود ڈوگر صاحب، CCPO لاہور، جن کو الیکشن کمیشن نے اور کیا نام ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے کہنے پہ الیکشن کمیشن نے تبدیل کیا تھا۔ ان کو جناب ہماری محترم سپریم کورٹ آف پاکستان، جس کو تھوڑا گروپ کہنا چاہیے، سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں کہنا چاہیے،
یہ گروپ بن چکا ہوا ہے، اور یہ سراسر اس ملک کے اور 26 کروڑ عوام کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ باقی سب کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے دائرہ کار میں رہیں، دائرہ کار میں رہیں، اور خود اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکل کے فیصلہ کر رہے ہیں۔ بھائی اس کو الیکشن ہونے کے اناؤنس ہونے کے بعد اس کو تمام افسران کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 4 سال پہلے پی ٹی آئی کے لگائے ہوئے تھے، اور یہ تو جیلا ہے، پی ٹی آئی کا ورکر ہے ایک، یہ سی سی پی او لاہور غلام محمد ڈوگر صاحب، ان کو تبدیل کیا گیا تھا، اور ان کو سپریم کورٹ نے واپس اصل عہدے پہ بحال کر دیا ہے، اور وہ آرڈر اس کے سسپینڈ کر دیے ہیں الیکشن کمیشن کے۔ سپریم کورٹ کو کیا اختیار ہے کہ الیکشن کمیشن کے کام میں مداخلت کرے، کیونکہ وہ ایک خود مختار ادارہ ہے، اس کے پاس بھی سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں۔ ان کو اتنی عقل نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے ان کو جج بنا دیا ہے، وہاں بٹھا دیا سپریم کورٹ میں، کہ ان کے چیف الیکشن کمیشن کے اختیارات بھی سپریم کورٹ کے اختیارات جتنے ہیں۔ یہ ان کا کوئی حق نہیں بنتا ہے ان کے کام میں مداخلت کرنے کا۔ صدر پاکستان بھی اپنی آئینی حدود میں رہیں، ان کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ بیجا تنقید کرنے کا۔ وہ صدر پاکستان، ان کے اپنی تو کوئی اوقات ہے نہیں ہے، وہ ایک انتہائی گھٹیا قسم کا وہ تھا جو فراڈ کر کے جعلی مینڈیٹ لے کے آئی تھی، جو پی ٹی آئی کس طریقے سے الیکشن چوری کر کے اس کے تھرو مسلط کیا گیا ہے قوم 26 کروڑ عوام کے اوپر۔ وہ ایک جعلی دندان ساز تھا جو لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا تھا کراچی میں۔ یہ کوئی وہ نہیں ہے، اور اس کے پاس تو اس کے پاس نہ عقل ہے، نہ اس کے پاس کچھ ہے، نہ یہ انتہائی بدتمیز قسم کا بندہ ہے۔ عارف الوی صاحب کی بات کر رہا ہوں، اس میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے عمران خان نے ڈمی صدر بنا کے رکھا ہوا ہے، اصل فیصلے سارے اب بھی عمران خان کر رہا ہے۔ جیسے وہ صدر وزیر اعلیٰ، جیسے اس نے وزیر اعلیٰ بختیار صاحب کو بنایا ہوا تھا نا، اسی طرح یہ بھی جو ہے نا وہ اسی طرح کا ڈمی صدر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کو بھی چاہیے وہ اپنے اختیارات میں رہے، بیجا مداخلت نہ کرے، اور گورنمنٹ کی نااہلی ہے کہ اس کو اب تک کہ اس کو کیوں بٹھایا ہوا ہے اس سیٹ کے اوپر، اس کو نکال کے باہر پھینکے۔ اور اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے، اس پہ بھی لگتا ہے، عمران خان پہ بھی لگتا ہے، اور یہ جو ووٹنگ کے دنوں میں انہوں نے کام کیا تھا، اسمبلی توڑ دی تھی، وہ آرٹیکل 6 لگتا ہے اس 4 بندوں پہ۔ ایک سب سے پہلا نمبر پہ عمران خان پہ لگتا ہے، اس کے بعد عارف الوی صاحب پہ لگتا ہے، تیسرا نمبر پہ لگتا ہے جی یہ قاسم سوری صاحب پہ، قاسم سوری صاحب پہ بھی لگتا ہے، اور اس کے بعد پھر فواد چودھری پہ بھی لگتا ہے۔ ان 4 پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ غداری کا کیس ان پہ بنے گا، آج نہ بنے کل بنے، لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ 2 ماہ کے اندر اندر ان پہ بن جائے گا، کیونکہ یہ اس سے نکل نہیں سکتے ہیں، اور جب تک ان کو سزا نہیں ملتی نا، ان 4 بندوں کو، ملک آگے ترقی نہیں کر سکے گا۔ ان کو جب تک جیل میں نہیں ڈالیں گے نا، ملک آگے ترقی نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ روڑے اٹکا رہے ہیں، ہر ایک محکمے میں انہوں نے اپنے بندے گھسائے ہوئے ہیں۔ یہ ملک کو اندرونی طور پہ جڑیں تباہ کر چکے ہیں، ملک کو تباہ کر چکے ہیں۔ ایک آدھ جڑ جو بچی ہوئی ہے نا، یہ اس کو بھی کاٹنے کے چکروں میں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ملک بھی محفوظ رہے گا، اور ہمارا انشاءاللہ قانون بھی محفوظ رہے گا، قانون خود اپنا راستہ بنائے گا، اور ان ججوں کو بھی سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے اٹھا کے، اب 3 کورٹس کے جج عمران کو بچانے کے لیے کھل کے 26 کروڑ عوام کے سامنے آ گئے ہیں۔ کون کون سے؟ سپریم کورٹ کے جج، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، اور لاہور ہائی کورٹ کے جج۔ اور لاہور ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے، اس کا تو داماد خود کرپشن میں ملوث ہے، اس کرپٹ ترین بندہ ہے، جو کہ مونا سلائی کے ساتھ مل کے اس نے پورے پنجاب کو لوٹا تھا جس طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، پاکستان کے عوام کو ہدایت دے کہ وہ ان جاہلوں کے چنگلوں سے نکلیں اور اصل کی طرف آئیں، حقیقت کو سمجھیں کہ اس وقت ملک کی کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، کس طرح انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہوا ہے۔ اور میں تو یہ ہر بار ہر
ویڈیو میں کہتا رہتا ہوں کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس ان لوگوں کو بھی اسی طرح تباہ برباد کرے جیسے انہوں نے اس ملک کو کیا تھا۔ ہاں وہ بیچ میں فون آ گیا تھا، اس کی وجہ سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے تھوڑی دیر رکنا پڑا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ چاہے جس بھی پارٹی سے ہو، میں کسی ایک پارٹی کو نہیں کہہ رہا ہوں، جس پارٹی میں بھی جو بھی شامل تھا نا، جس نے پاکستان کو تباہ کرنے میں حصہ لیا ہے نا، میری دعا ہے 75 سال کے بزرگ آدمی کی دل سے بدعا ہے ان کے لیے کہ اللہ ان کی نسلوں کو بھی اسی طرح برباد کرے جس طرح انہوں نے پاکستان کو برباد کیا ہے، اور انشاءاللہ ہوں گے برباد۔ ان کو بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ان کی اولاد ہی ان کو جوتے مارے گی انشاءاللہ، اور یہ ان کی قبروں پہ کوئی جانے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھ لیجئے گا، یہ مکافات عمل ہوتا ہے، اس میں کچھ تو آگے ہیں۔ تو ابھی یہ دیکھیں کہ کس طرح وکیلوں کی، ججوں کی ویڈیو سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، کس طرح کرپٹ لوگوں کی ویڈیو سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے اپنے بندوں پہ کہ وہ جس وقت ان کو ملک کو بچانا چاہتا ہے نا، اور جو عوام پیس رہی ہے اس وقت مہنگائی میں، کیا ان کی بدوائیں اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچ رہی ہیں؟ پہنچ رہی ہیں، اور جس نے بھی اس حال تک اس ملک کو پہنچایا نا، اللہ ان کی نسلوں کو بھی برباد کرے گا، ان کو بھی برباد کرے گا، اور یہی پیسہ ان کی بربادی کا ذریعہ انشاءاللہ بنے گا۔ تو باقی جو ہے نا، اب میرا جو ہے نا پہلا موضوع تھا، پہلا موضوع، ہاں اس پہ میں تھوڑا ہٹ گیا تھا، بات نامکمل رہ گئی تھی۔ تو سی سی پی او لاہور غلام محمد ڈوگر صاحب، یہ وہ ڈوگر صاحب ہیں جو کہ مکمل طور پہ ایک کرپٹ زدہ پورا مافیا ہے، اس مافیا کے سرگنا ہے۔ یہ شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھا اس وقت ایک انکوائری ہوئی تھی، تو اس انکوائری میں بتایا گیا تھا شہباز شریف کو کہ یہ ایک بہت بڑا گینگ ہے، قبضہ گروپ ہے، یہ اس کے سرگنا ہیں، اور یہ بہت سے کرپشن کے کیسوں میں بھی ملوث ہیں، قبضہ گروپ میں بھی ملوث ہیں، ان کے سرپرست اعلیٰ ہیں قبضہ گروپوں کے، تو ان کو کوئی اہم عہدہ نہ دیا جائے۔ تو خان صاحب نے آ کے ان کو سی سی پی او لاہور لگا دیا تھا، اور پرویز الہی کے یہ خاص بندے تھے، عمران خان کے خاص بندے تھے، کیونکہ جو بھی کرپٹ آدمی ہوگا نا، وہ کرپٹ نظام میں ہی ایڈجسٹ ہوتا ہے جا کے۔ تو یہ ظاہر ہے عمران خان بھی ایک کرپٹ ترین آدمی ہے، اور اس کے علاوہ پرویز الہی اس سے بڑا، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، ان کے ساتھ تو اس نے ایڈجسٹ ہو ہی جانا تھا۔ اس کے بارے میں دیکھیں، اس کی 2 لاکھ روپے سیلری ہے، 3 لاکھ روپے اس کی سیلری ہے، اور وہ شاہانہ زندگی اس کے بچے گزار رہے ہیں جو 10 کروڑ والا بھی نہیں گزار سکتا ہے۔ یہ جس گھر میں رہ رہا ہے نا، اس گھر کی قیمت 70 کروڑ روپے ہے، اور اس کے علاوہ اس نے ایک 4 کنال کا پلاٹ لیا ہوا ہے لاہور کینٹ میں، اس پلاٹ کی مالیت 50 کروڑ ہے، اور اس کے علاوہ بے حساب جائیدادیں ملک میں، ملک سے باہر، مطلب حد جو ہوتی ہے نا وہ کی ہوئی ہے، اور اتنا پیسہ ہے اس کے پاس نا کہ اس نے سپریم کورٹ تک کو خرید کے اپنے واپس بحال ہو گیا ہے۔ اس کی بھی ویڈیو وہ شری رحمان کے ساتھ نا، ڈاکٹر پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ڈاکٹر موٹی، وہ اس کے ساتھ ویڈیو آ گئی ہے اس کی۔ تو انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، انشاءاللہ یہ خود ہی بے نقاب ہوں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے نہ تو یہ ایک دوسرے کے راز کھولیں گے۔ تو باقی جہاں تک یہ ایک منصوبے کے تحت باجوہ صاحب کو بدنام کر رہے ہیں نا، یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں، باجوہ صاحب چاہتے تو اسی نظام کا حصہ بن کے وہ بھی کروڑ پتی بن سکتے تھے، کروڑ پتی بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ملک تباہ کر رہا ہے، یہ تو غیر ملکی طاقتوں کا علاقہ ہے عمران خان، تو انہوں نے فوری طور پہ جیسے ہی ان کو آئی ایس آئی نے اطلاع دی، تو انہوں نے فوری طور پہ اس کو حکومت سے برطرف کر دیا تھا، حکومت سے نکال دیا تھا، اور بالکل قانونی طریقے سے، ناجائز طریقے پہ نہیں، قانونی طریقے سے اس کو نکالا گیا تھا۔
تو ملک بچ گیا ہے، ورنہ آج یقین جانیے ملک دیوالیہ ہو چکا ہوتا۔ اور یہ جو لوگ پیٹرول پہ رو رہے ہیں نا، ان کو 500 روپیہ لیٹر بھی پیٹرول، 1000 روپیہ لیٹر بھی پیٹرول نہ ملتا۔ سری لنکا کا اشر دیکھ لے، وہاں 10,000 لوگ لے کے پھر رہے ہیں، 1 لیٹر پیٹرول کے لیے نہیں مل رہا ہے۔ وہی اشر ہونا تھا۔ اور پھر ان عالمی طاقتوں نے کیا کرنا تھا؟ اچھا، اس کے بعد مہنگائی کا ایک طوفان آ جانا تھا، ایک تھیلا آٹے کے پیچھے خانہ جنگی شروع ہو جانی تھی، لوٹ مار شروع ہو جانی تھی، اور اسی کے میں لڑ لڑ کے عوام کے ساتھ لڑ لڑ کے یہ اپنی ہماری آرمی نے اللہ نہ کرے کمزور ہو جانا تھا۔ اور اسی خانہ جنگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نا، جو پیچھے جو انویسٹر بیٹھے ہوئے نا، جنہوں نے خربوں ڈالر انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، وہ فوراً آگے آ جاتے، اپنی افواج اتار دیتے کہ بھائی ہم خانہ جنگی رکوانے کے لیے اقوام متحدہ کی آڑ لے کے آتے کہ ہم نے خانہ جنگی رکوانے کے لیے آئے ہیں۔ اور اسی آڑ میں انہوں نے پاکستان کے اثاثہ جات کو اپنے قبضے میں کر لینا تھا، ایٹمی پلانٹ اپنے قبضے میں کر لینے تھے، سب کچھ یہاں سے شفٹ کر دینا تھا امریکہ یا انڈیا زیادہ چانس انڈیا کے تھے، انڈیا شفٹ کر دینا تھا۔ اور اس کے بعد پاکستان کو غیر ایٹمی طاقت ڈکلیئر کرنے کے بعد پھر پاکستان کو کھل کے امداد دیتے، پھر حالات نارمل کر دیتے۔ تو وہ اس میں یہ اشر ہو جانا تھا کہ پاکستان کا ایک چھوٹا سے چھوٹے 4 ٹکڑوں میں 4 صوبوں کو 4 ملک بنا کے انڈیا کے ماتحت کر دیتے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا، یہ ہماری آرمی تھی، یہ جناب باجوہ صاحب ہی تھے جنہوں نے بر وقت اس سازش کو ناکام کیا، اس کی حکومت ختم کی، اس کو حکومت سے نکالا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہماری ISI کو اللہ سلامت رکھے، وہاں پہ کام کرنے والے ایک ایک ورکر کو میرے دل کی گہرائیوں سے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پہ جنرل ندیم صاحب کو اور جنرل فیض صاحب بھی جو ہے نا، وہ ٹھیک ہے انہوں نے اندرون خانہ کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا، ہاں نہیں ان کا میں نہیں کہتا ہوں، کیونکہ ان کو باجوہ صاحب نے جب دیکھا تھا نا کہ یہ بھی بالکل غیر ملکی طاقتوں کا ہی اعلی کار بنا ہوا ہے، تو انہوں نے پھر اس کو یہاں سے ISI سے تبدیل کر دیا تھا جب ان کو رپورٹ ملی تھی۔ تو ان کو پھر کور کمانڈر پشاور لگایا گیا تھا، اس کے بعد کور کمانڈر سکھر لگایا، نہیں ادھر جنوبی پنجاب میں لگا دیا گیا تھا، اسی وجہ سے ہی کہ وہ جو ہے نا وہ کر رہے تھے، اس کی کھل کے غیر ملکی طاقتوں کے ہی اشاروں پہ چل رہے تھے، عمران خان کے اشاروں پہ چل رہے تھے۔ جو عمران کہتا تھا نا دن ہے تو وہ بھی کہتے تھے دن ہے، وہ کہتا تھا رات ہے تو یہ بھی کہتے تھے رات ہے۔ اور انہوں نے بھی بڑے لمبے لمبے ہاتھ مارے ہوئے ہیں، ابھی آہستہ آہستہ کھل کے باتیں سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ جنہوں نے کیے ہوئے ہیں وہ آج سچے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہوا ہے جیسے باجوہ صاحب ہیں، ان کے خلاف وہ مہم چلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں ہم ان کا پورا باجوہ صاحب کا ساتھ دیں گے، اپنی آرمی کا ساتھ دیں گے، اپنی ISI کا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ ان کو اللہ بے نقاب کر رہا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے بے نقاب کرنے کی، ان کو اللہ بے نقاب کر رہا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے یہ پاکستان کے اوپر غیب سے مدد ہوئی ہے، جو کہ ہمارا ملک بچ گیا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ اللہ اس ملک کو محفوظ رکھے گا۔ اور ہاں، اب وہ جو میں نے بتایا تھا نا کہ انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے، بڑا پکا ہاتھ ڈالے گی گورنمنٹ اس پہ، کافی حد تک 90% کام کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے، تو 10% رہ گیا ہوا ہے۔ یہ انشاءاللہ یہ میری بات آج نوٹ کر لیں، لکھ لیں، انشاءاللہ 2 مہینوں کے اندر اندر جو ہے نا یہ چاروں گرفتار ہو جائیں گے، چاروں شخص، پرویز الہی، عمران خان، عارف علوی اور قاسم سوری اور فواد چودھری، ان سب پہ آرٹیکل 6 لگے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ سب غیر ملکی طاقتوں کے اشاروں پہ آئے ہوئے ہیں، ملک کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے 90% ملک تباہ کیا ہے، 10% ملک جو باقی بچا ہوا ہے وہ بھی اس وجہ سے بچا ہے کہ یہ باجوہ صاحب نے مہربانی کی تھی کہ ان کی حکومت ختم کرنے میں اپوزیشن کا ساتھ دیا تھا، کہ حکومت اگر آرمی چاہتی نا مداخلت کر کے اس کو ناکام بنا سکتی تھی۔ تو وہی دکھ ہے عمران خان کو کہ اس نے مجھے کیوں نہیں میرا ساتھ دیا، مجھے بچایا کیوں نہیں۔ جس اپنے لوگوں پہ اس نے 50-50 ارب روپیہ، 50-50 کروڑ روپیہ
میں بکنے کا الزام لگایا تھا، ان میں سے تو کسی نے ووٹ ہی نہیں دیا تھا۔ اور میرے پاس ویڈیوز موجود ہے، اگر کسی نے لینا چاہے تو اس کو پہلا کلمہ بھی عمران نیازی کو نہیں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، دیکھیں جو اپنے بچوں کا نہیں بن سکا ہے وہ آپ لوگوں کا کام بنے گا۔ عمران خان کے دونوں بیٹے یہودی بن گئے ہیں، گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں، میرے پاس پروف موجود ہیں۔ وہ یہودیوں کے عبادت گاہ میں جاتے ہیں اور یہودیوں کے ساتھ مل کے، اپنی ماں کے ساتھ مل کے عبادت کرتے ہیں۔ یہ بھی عمران نیازی نے ایک جھوٹ بولا تھا کہ اس کی بیوی مسلمان ہو گئی ہے، وہ پہلے بھی یہودن تھی، اب بھی یہودن ہی ہے، وہ یہودی کبھی نہیں مسلمان ہوتے ہیں۔ اور اس کی اپنی بیٹی، جس کو کبھی اس نے بیٹی تسلیم ہی نہیں کیا، وہ کرسچن بن گئی ہوئی ہے۔ جس کا بیٹے یہودی، بچی کرسچن بن جائے، اس کو اپنے بچوں کا نہیں ہو۔ اس کی بڑی بیٹی اس کی جو بیٹی ہے، اس کی 36 سال عمر ہو گئی ہے، اس کی شادی کرنے کے بجائے یہ 70 سال کی عمر میں اپنی شادی، ابھی چوتھی شادی کے چکروں میں پڑا ہوا ہے۔ بچے 30-23 سال کے، 28-28 سال کے ہو گئے ہیں، ان کی شادیاں کرنے کے بجائے یہ اپنے شادیوں کے چکروں میں پڑا ہوا، جو اپنی اولاد کا نہیں بن سکا ہے، وہ اس ملک کا یا اس عوام کی، ان پی ٹی آئی کے ان یوتھیوں کا کہاں بنے گا؟ تو باقی جو ہے نا، اللہ یوتھیوں کو عقل دے، اللہ اس ملک کی حفاظت کرے، اور اللہ ہماری آرمی کو سلامت رکھے، چاروں کور کمانڈروں کو سلامت رکھے، آرمی چیف کو اللہ سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایئر فورس اور نیوی کے چیف کو سلامت رکھے، ان جوانوں کو سلامت رکھے، پولیس والوں کو، رینجرز والوں کو اللہ سلامت رکھے، اور اللہ پولیس والوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہی دہشت گرد ہیں کہ جو کہ 4,500 افغانیوں کو پاکستانی نیشنلٹی عمران خان نے دی تھی اپنے دور حکومت میں، صرف جعلی ووٹوں کے لیے، کہ میرے ووٹ 4.5 لاکھ، 4.5 لاکھ، 4.5 لاکھ، بالکل 4.5 لاکھ، کہ یہ میرا 4.5 لاکھ ووٹر بن جائے گا۔ اور ان کو، وہ اب انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، وہ ہر ایک ادارے کے اندر گھس گئے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آرمی میں پکڑے گئے ہیں، وہ آرمی میں تو صفائی ہو گئی ہے۔ اسی طرح پولیس کے اندر وہ رہتے ہیں، پولیس کے اندر سمجھ نہیں لگ رہی ہے کہ پولیس میں بھی اب ان کو کرنا چاہیے، پولیس افسران کو بھی کرنا چاہیے کہ ہر ایک صوبے کا ڈی آئی جی یا جو بھی انچارج ہوتا ہے نا پولیس کا، تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ دوبارہ سے سارے کاغذات کی انکوائری کروائیں، اور اس میں اس کو بھی پکڑیں کہ جو اس وقت چیئرمین نادرا تھا، اس نے بھی عمران خان کے ساتھ مل کے نا، انہوں نے اوریجنل چیئرمین کو ہٹا کے نا اپنا چیئرمین لگایا تھا، اور اس کے تھرو ان کو جعلی نیشنلٹیاں دلائی گئی ہیں پاکستانی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیست و نابود کرے جو اس ملک کے ساتھ ایسا کرتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے اس ملک کے اوپر، خصوصی رحم فرمائے، اور اللہ حفاظت فرمائے اس ملک کی۔ اور یہ ملک ہے تو ہم سب بھی ہیں، ملک نہیں ہے تو ہم سب کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل اس ملک کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، ایک ولاگ کل ہوگا، وہ اس سے بھی اہم ہوگا انشاءاللہ۔ اب اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔